الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور صفحہ نمبر 31 سبق نمبر ہے 18 حروف مقطعات۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو آپ نے مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھنا ہے کہ مداد کی پوری مقدار ادا ہو، نیز اخفا اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں، پڑھیے صاد۔ اس پر مد ہے، اس کو 5-6 حرکت ہم لمبا کریں گے۔ اب یہ مد کی کون سی قسم ہے؟ پچھلا سبق ہم نے مداد ہی کا پڑھا ہے، لیکن جب اوپر مد بن گئی تو آپ کو ثانی ہو گئی کہ اس کو لمبا کرنا ہے، 5-6 حرکت لمبا کر دیں۔ لیکن آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ مد کی کون سی قسم ہے۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد لازم ہوگا۔ ابھی آپ نے کل ہی پڑھا یہ حروف مدہ کے بعد کیا آ جائے؟ سکون اصلی۔ سکون اصلی کیا ہے؟ جزم یا تشدید۔ اب یہ دیکھیں صاد الف زبر صا، یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ اس کے بعد دال پر کیا ہے؟ جزم، یعنی سکون اصلی میں جزم شامل ہے، جزم یا تشدید، تو یہ ہو گیا مد لازم۔ اور دال وقف کی وجہ سے ساکن ہوا، ویسے ہی ساکن ہے، اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہوتا تو مد عارض تھی، یہ مد لازم ہے۔ آگے پڑھیے قاف۔ یہ بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، حروف مدہ ہی ہے نا، قاف علی صبر قا علی مدہ ہے، تو اس کے بعد فا کیا ہے؟ سکون اصلی ہے اس کے اوپر، تو یہ بھی مد لازم ہے۔ کتنی مقدار ہے اس کی؟ مد لازم کم از کم 5 یا 6 حرکت، بلکہ 6 ہی کریں اس کو۔ آگے پڑھیے نون۔ یہ بھی مد لازم ہے۔ طٰہٰ، یہ دونوں حروف مدہ کی طرح پڑھے جائیں گے۔ کھڑی حرکات بھی حروف مدہ ہی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ کتنا لمبا کریں گے؟ 2 حرکت کی مقدار۔ مد کو 5-6 حرکت لمبا، اور حروف مدہ یعنی کھڑی حرکات کو 2 حرکت کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ ان میں فرق واضح ہونا چاہیے، کھڑی حرکات صرف 2 حرکت لمبا اور مد کو 5-6 حرکت لمبا۔ یاسین، طاسین، حرکت لمبا، سین کو 5 سے 6 حرکت۔ اور یہ سین پر کون سی مد ہے؟ مد لازم، کیونکہ سین یادر سی یا مدہ ہے، آگے سکون اصلی آ گیا یعنی جزم آ گئی، جزم یا تشدید آئے گی تو سکون اصلی اس کو کہیں گے، اور پیچھے حروف مدہ ہوا تو وہاں پر مد لازم ہوگا۔ 6 حرکت کی مقدار لمبا کریں گے۔ حامیم، الف لام را۔ یہ لام بھی مد لازم ہے، اور را پر زبر ہے، را کو پور پڑھنا ہے۔ لمبائی کتنی ہے؟ 2 حرکت کی مقدار۔ الف لام میم، لام اور میم پر مد ہے، اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ 6 حرکت کی مقدار۔ اور لام نیچے دیکھیں، علیحدہ علیحدہ لکھا ہے الف لام اور میم، اس میں دیکھیں لام، اس میں آپ غور کریں میم کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے،
میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے تو غنہ بھی کرتے ہیں، یہ پیچھے آپ نے قاعدہ پڑھا تھا، تو میم میں غنہ کر کے پھر را کو ادا کرنا ہے۔ پڑھیے الف لام میم را۔ الف لام میم را۔ لام اور میم کو کتنا لمبا کیا؟ 6 حرکت، اور کھڑا زبر 2 حرکت، را کو پر بھی پڑھا۔ حامیم۔ آگے نون ساکن کے بعد سین آئے گا، پھر نون ساکن کے بعد قاف آئے گا۔ جو اگلے 3 حروف ہم پڑھیں گے، نیچے آپ دیکھیں، اوپر والے حرفوں نے نیچے والے کو دیکھا تو یہاں آپ نے اکفا بھی کرنا ہے، مد کی لمبائی بھی پوری ادا کریں، اکفا بھی کریں۔ پہلے غور سے سننا آپ نے، عین سین قاف، پہ نون ساکن کی آواز آئی ہے، وہاں پر آپ نے عین کے نون کو واضح نہیں کرنا، خفی کرنا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اکفا جو 15 آپ نے پڑھے تھے ان میں سین اور قاف شامل ہیں، وہاں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپایا جائے گا، یعنی کہ عین نہیں پڑھنا بلکہ اس کی آواز کو چھپانا ہے اپنے اور غنہ کرنا ہے۔ آخری لائن پڑھ لیتے ہیں، پڑھیے الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد۔ لام کو ادا کرنے کے بعد جو میم آئے گا اس پر تشدید ہے، غنہ بھی کرنا ہے، اور نیچے دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہو تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، اور صاد آخر میں قلقلہ ہے۔ اب آگے 2 حروف درمیان میں وقف کی علامت ہے، اس کو آسان طریقہ یہ ہے پڑھنے کا کہ ان کے درمیان جہاں گول دائرہ ہے وہاں آپ نے رکنا ہے۔ جب میں دونوں کلمات کو ادا کر لوں آپ نے پھر پڑھنا ہے۔ میں ایک کلمہ پڑھ کے درمیان میں رکوں گا، آپ نے پڑھنا نہیں جب تک میں دونوں کو نہ پڑھ لوں۔ الف لام میم اللہ۔ الف لام میم اللہ۔ درمیان میں وقف کی علامت آ گئی اور الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، اس پر عارضی زبر لگا کے پڑھا جائے گا۔ کاف ہا یا عین صاد۔ کاف ہا یا عین صاد۔ حروف مقطعات کا سبق آپ کا مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم یا رب العالمین۔ قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، اس کے احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، وطن عزیز کے عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ